رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. حضرت علی فرماتے ہیں ان راعیا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چرواہے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. ایک چرواہے نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ اصلی فی آتان الابل، اونٹ کے بندھنے کی جگہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا، جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں اس جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے. دوسرا سوال چرواہے نے کیا، فاصلی فی مرابض الغنم، کیا بکریاں جہاں باندھی جاتی ہیں اس جگہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال نعم، فرمایا ہاں. اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں وہاں نماز پڑھنا جائز ہے. یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. فقیل لہ، آپ کو کہا گیا، ان عبد اللہ ابن رواحہ ثقیل. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کو کہا گیا، یا رسول اللہ آپ کے صحابی عبداللہ بن رواحہ بیمار ہیں. فَأَتَاهُ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وَهُوَ مُغْمَى عَلَيْهِ، حضرت عبداللہ بن رواحہ بیہوش تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے صحابی بیہوش تھے. جب ہوش آیا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اغمیہ علیہ ثلاثۃ ایام، 3 دن سے مجھ پر بیہوشی طاری ہے، 3 دن سے. فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ، میں ان نمازوں کا کیا کروں جو نمازیں حالت بیہوشی میں گزری ہیں میری، میں ان نمازوں کا کیا کروں؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلی صلاۃ یومک الذی افقت فیہ فانہ یجزیک، فرمایا جس دن تجھے افاقہ ہوا اس دن کی نمازیں قضا کر لیں، وہی کافی ہیں. جس دن افاقہ ہوا. اب یہ تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک شخص پر بیہوشی طاری ہو گئی، آج بیہوشی طاری ہوئی، اگر 24 گھنٹے بندہ بیہوش رہا، 6 نمازیں گزرنے سے پہلے اگر ہوش آ گیا تو نمازوں کی قضا ہے. اگر 6 نمازوں کا وقت گزر گیا، اوپر 2 دن چلے گئے، 3 دن، اب جتنے دن ہیں نماز ساقط ہے، اس پر نمازوں کی قضا لازم نہیں ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن رواحہ کو فرمایا، جس دن تجھے افاقہ ملا اس دن کی نمازیں قضا کر لو. تو اس پر یہ مسئلہ ثابت ہے. یہ 2 حدیثیں. تیسری حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو مسئلہ اب حدیث پاک رہی ہے آج کے دور کی ضرورت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام علی مریض، ایک مریض کے پاس، یعودہ، عیادت کرنے تشریف لے گئے. فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ مَعَهُ عُودٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ، وہ بندہ مریض تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس پر وہ سجدہ کرتا تھا. اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی، وہ سجدہ کرتا. وہ ہمارے ہاں جو کرسی پڑی ہوئی ہے، یہ میرے ہاں پڑی ہوئی ہے، سجدہ کرتا تو لکڑی پر کرتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا، فَنَازَعَهُ رسول اللہ من یدہ، اس کے ہاتھ سے لکڑی کھینچ لی. لکڑی کھینچ کر فرمایا، لا تعد، اس کی عبادت نہ کرو، جس پر تم سجدہ کر رہے ہو اس کی عبادت نہ کرو. کرو کیا؟ اومی ایمان، اشارے سے نماز پڑھو. اگر نہیں کر سکتے سجدہ تو اشارے سے پڑھو. طریقہ کیا ہے؟ فرمایا، وَيَكُونَ سُجُودُكَ أَخْفَضَ مِن رُكُوعِكَ، تیرا سجدہ جب اشارے سے پڑھے تو نماز، تیرا سجدے کا اشارہ تیرے رکوع سے پست ہونا چاہیے، تھوڑا زیادہ جھک جانا چاہیے. اب ہمارے ہاں کچھ یہ ہوتا ہے، میں اس مثال دے رہا ہوں، نماز میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے مساجد کے اندر، ایک مقتدی نماز ایسے پڑھتے ہیں، یہ دونوں ہاتھ رکوع میں ایسے کرتے ہیں اور سجدے میں ہاتھ ایسے آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. شرعی طریقہ یہ ہے، دیکھو ہم رکوع میں تھوڑا جھکتے ہیں، سجدے میں زیادہ جھکتے ہیں. اسی طرح جب اشارے سے نماز پڑھی جائے گی، رکوع میں ہم اتنا جھکیں گے، ہمارا سر، یہ ہماری جو گود ہے، اتنا
چلا جائے، لیکن جب سجدے میں جھکیں گے تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں گے، پتہ چلے کہ سجدہ کر رہا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکڑی پر عبادت نہ کرو، لکڑی پر سجدہ نہ کرو۔ مساجد میں یہ جو کرسیاں رکھی جاتی ہیں، کرسی رکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو سامنے سجدہ کیا جاتا ہے اس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا اشارہ کرو اور تمہارے سجدے کا اشارہ رکوع سے پست ہونا چاہیے۔ یہ 3 حدیثیں۔ چوتھی حدیث پاک، راوی حضرت علی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یخطب قبل الجمعہ، کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے سے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے، خطبتین، 2 خطبے، 2 خطبے جمعے کی نماز سے پہلے، جس طرح آج روٹین ہے، لیکن یجلس بینہما جلسۃ خفیفہ، دونوں خطبوں کے درمیان خفیف ٹائم بیٹھا کرتے تھے، تھوڑا سا ٹائم بیٹھا کرتے تھے، جس طرح آج بھی ہے 2 خطبوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے۔ یہ 4 حدیثیں ہو گئیں۔ 5ویں حدیث پاک، جمعے کی نماز سے پہلے 2 خطبے دیتے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کانا یخطب فی العیدین خطبتین بعد الصلاۃ، عیدوں کی نمازوں پر 2 خطبے عید کی نماز کے بعد دیا کرتے۔ جمعے کی نماز سے پہلے 2 خطبے سنت ہیں، عید کی نماز کے بعد 2 خطبے دینا سنت ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب یہ جو بڑی عید آتی ہے اس پر جو تکبیریں پڑھنی ہیں وہ تکبیریں ہیں کون سی؟ حضرت علی فرماتے ہیں التکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہیں ایام تشریق کی تکبیریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حضرت زید روایت کرتے ہیں امام زین العابدین سے، وہ روایت کرتے ہیں امام حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یتطوع علی بعیرہ فی سفرہ، یہ حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفلی نماز اونٹ پر بیٹھ کے ادا فرما لیا کرتے تھے، اونٹ کا رخ جس پاسے ہوتا تھا، اونٹ کا رخ جس طرف ہوتا تھا، قبلے کی طرف ہوتا چاہے نہ ہوتا، لیکن نفلی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لیتے تھے۔ کہتے ہیں لیکن اگر سواری پہ، ہمارے ہاں ٹرین ہے، بس ہے، کوئی بھی گاڑی ہے، اگر نفلی نماز پڑھنا چاہیں کیسے پڑھیں گے؟ یومیؤ ایماءن، اشارے سے نماز پڑھیں گے۔ آقا علیہ السلام اشارے سے پڑھتے، لیکن وَيَجْعَلُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، سجدہ تھوڑا پس کرتے رکوع سے، رکوع میں تھوڑا جھکتے، سجدے میں زیادہ جھکتے جب سواری پہ نفل پڑھتے تھے۔ وَكَانَ لَا يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ وَلَا الْوِتْرَ إِلَّا إِذَا نَزَلَ، کہتے ہیں فرض نماز اور وتر نماز سواری پہ نہیں پڑھا کرتے تھے، ہاں پڑھنے کا ارادہ ہوتا تو سواری سے نیچے اتر آتے، فرض بھی پڑھ لیتے، وتر بھی پڑھ لیتے۔ فرض نماز اور وتر نماز کا آج بھی یہی حکم ہے کہ سواری سے نیچے اتر کر پڑھنی چاہیے۔ اگر سواری پہ پڑھیں گے تو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا وتر کے لیے، فرضوں کے لیے نیچے تشریف لاتے، اور باقی اونٹ پر یا کوئی بھی سواری آپ کے پاس ہوتی۔ نفل پڑھنا آج بھی جائز ہے، ٹرین کے اندر، بس کے اندر، گاڑی کار کے اندر جاتے ہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ میں فارغ بیٹھا ہوں نفل پڑھنا ہوں، اور وہاں سجدہ تو نہیں کرنا، اشارہ کرنا ہے، تو ہم پڑھ سکتے ہیں گاڑی کا رخ جدھر بھی ہو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔